خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم والے بندے سے پوچھا کریں. خود تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں ادغاث و احلام، اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں، جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی. تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھی جائے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس امت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، حیرانی ہوتی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے. فرمایا کہ تجھے مال ملے گا، اور واقعی اس کو مال ملا. پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے، بھائی تجھے پریشانی ملے گی، اور اسے واقعی پریشانی ملی. تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی، تعبیر مختلف کیوں؟ تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں، سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے، تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا، راحت ملے گی. دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے، میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی. اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی. ایک نوجوان آیا، زاروں قطار رو رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ وہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، میرے جیسا بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں. کیا دیکھا؟ وہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدکاری کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی زرعی زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہے. فرمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا، ظاہر میں بدکاری کر رہے ہو، حقیقت میں تو تم لطف اندوز ہو رہے ہو. تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے. ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں. بچہ ماں کے پستان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے. تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی، تم لطف اٹھاؤ گے. اور یہی زبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا، کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں اور انسان، حیوان، چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدکاری کر رہے ہیں. تو وہ تو فرسٹ لیڈی تھی، بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹ ہی نہ ہو جائے. اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو، مگر خواب اپنی طرف سے بتانا، میرا نام مت لینا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ باندی چلی گئی. اس نے جا کے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی میں محل میں کام کرتی ہوں، باندی ہوں. تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے. جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. مان لگے نہیں، ممکن ہی نہیں، تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی. بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے. واپس آ کے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیرا پوٹینشل ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے. زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا، مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیز میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں. چنانچہ وہ باندی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے. تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے.
اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدان عرفات تک پہنچی اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو. اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے. فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. اچھا، بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو 5 نمازوں کی پابندی ہی نہیں. تو یہ سب شیطان کا حربہ. شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی، میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتا نہیں. فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا بھی. اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی. اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے. تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں، اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے. جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے. اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بھاگنا چاہیے، نہ اس کی تعبیریں بار بار ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں عورتیں. السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.